بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی فوج کے خلاف غزہ جنگ میں ناکامیوں پر شدید تنقید کا دوستو سلسلہ جاری ہے۔ غاصب صہیونی رجیم کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے کہا ہے کہ اسرائیل اس وقت ایک شدید بحران سے روبرو ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا اور اسے درپیش خطرناک ترین بحران سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طوفان الاقصی آپریشن اسرائیل کی وحشت ناک ترین شکست سے شروع ہوا اور ایسی جنگ ہے جو اب تک جاری ہے۔ یہ اسرائیل کی سب سے بڑی شکست کا شکار جنگ جانی جاتی ہے، جس کی وجہ اعلیٰ سطح تک کمزوری اور ناتوانی ہے۔ اسرائیلی سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت غزہ جنگ جاری رکھنے کے مسئلے، شمالی محاذ پر حزب اللہ کی وسیع فوجی کارروائیوں اور ایک وسیع اور چند محاذ پر جنگ کے خطرے سے متعلق بد اور بدتر انتخاب کے مقابلے میں مشکل فیصلے سے روبرو ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسرائیل کے لیے حقیقی معنوں میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک ایسی کابینہ اور ایک ایسے وزیر اعظم کے تحت چل رہا ہے جو اس عہدے کے لیے کوئی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سابق وزیر اعظم ایہود باراک کا مزید کہنا تھا کہ وہ جو 7 اکتوبر میں شکست کے ذمہ دار ہیں اور غزہ میں شکست خوردہ جنگ چلا رہے ہیں، اسرائیل کے امور سنبھالنے اور اسے نئے مرحلے میں داخل کرنے کی بالکل بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر اسرائیل کی شکست خوردہ کابینہ اپنے موجودہ حال پر باقی رہتی ہے تو ہم آئندہ چند مہینوں یا ہفتوں میں اسرائیل کے دشمنوں کی جانب سے تیار کردہ محاذوں میں وحدت پر مبنی حکمت عملی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسرائیل عالمی سطح پر گوشہ نشینی کا شکار ہو چکا ہے اور اپنے واحد اتحادی ملک یعنی امریکہ سے بھی اختلافات کا شکار ہو چکا ہے۔ ایہود باراک نے غزہ جنگ کے دوران غاصب صہیونی رجیم کو درپیش دیگر چیلنج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت اسرائیل عالمی عدالت انصاف کی جانب سے جاری کردہ حکم کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ کچھ ممالک نے حتیٰ اسرائیل سے مذاکرات کیے بغیر فلسطین کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ سابق صہیونی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اس وقت یرغمالیوں کو غزہ سے واپس لانے کے لیے فوری معاہدے کے محتاج ہیں، چاہے یہ معاہدہ جنگ روک دینے کی قیمت پر ہی انجام کیوں نہ پائے۔ سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ شمالی محاذ پر بڑی تعداد میں آباد کار جلا وطن ہو چکے ہیں جنہیں اپنے گھروں کو واپس بھیجنا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی فوج کو اپنی بحالی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے مزید حکم جاری ہونے کو روکنے اور عالمی سطح پر گوشہ نشینی سے باہر آنے کے لیے بھی اقدامات انجام دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسرائیل کو چاہیے کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کو ہاں کہہ دیں۔ سابق وزیر اعظم کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ کس طرح وسیع فتح حاصل کرنے سے پہلے جنگ کو روکا جا سکتا ہے، تو وہ جان لے کہ جس قدر جنگ جاری رہے گی مزید یرغمالیوں کی جان خطرے میں پڑتی جائے گی اور وہ تابوت میں واپس آئیں گے۔ وسیع فتح شروع ہوتے ہی ایک کھوکھلا نعرہ تھا اور اس جنگ میں نیتن یاہو کی شکست خوردہ سربراہی نے اسرائیل کو حتمی فتح کی بجائے بھرپور شکست کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ امریکی بلاک سے تعلق رکھنے والی عالمی طاقتوں نے چائنا پر الزام لگایا ہے کہ وہ روس کو سپورٹ کر کے یوکرین کے خلاف جنگ کو مزید بڑھا رہا ہے۔ G7 ممالک کی میٹنگ اٹلی میں ہوئی، جہاں میزبان اٹلی سمیت امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، جرمنی اور جاپان کے سربراہان شریک ہوئے۔ G7 اجلاس میں سربراہان نے چائنا کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ چائنا کی جانب سے روس کے ڈیفنس انڈسٹریل بیس کو سپورٹ کرنے سے روس کو یوکرین میں اپنے غیر قانونی جنگ کو جاری رکھنے میں مدد مل رہی ہے۔ G7 ممالک نے مطالبہ کیا کہ چائنا روس کو ہتھیاروں اور دیگر جنگی ساز و سامان کی فراہمی روکے جو روس کے ڈیفنس سیکٹر کو مدد دے رہی ہے۔
بصورت دیگر چینی اداروں کو مختلف پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا آغاز فروری 2022 میں ہوا تھا، اور ایک رپورٹ کے مطابق جنگ میں اب تک 50,000 سے زائد روسی فوجی جبکہ 31,000 سے زائد یوکرینی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے والد سے محبت کے عالمی دن پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آج اپنے بچوں کی پرورش اور رہنمائی میں والد کے انمول کردار کو تسلیم کرنے کا دن ہے۔ ہر والد کی خاموش قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے باپ کی قربانیوں کو بھی تسلیم کیجیے۔ والد شجر سایہ دار ہے جو تپتی دھوپ میں بچوں کے لیے گھنا سایہ بن جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت اور بہتر پرورش میں والد کے شفیق کردار کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شفیق باغ سایہ دار شجر کی مانند ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اپنی ہر کامیابی والد محمد نواز شریف کے نام کرتی ہوں، جو ہر مشکل میں میرا حوصلہ ہے۔ خوش قسمت ہوں جو نواز شریف جیسے والد ملے، ان کی بیٹی ہونے پر ناز ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہر روز والد محترم سے دعائیں لے کر نکلتی ہوں اور واپس آ کر سب سے پہلے انہیں سلام کرتی ہوں۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک نے ترقی کرنی ہے تو عمران خان کو 5 سال جیل کے اندر ہی رکھیں۔ احسن اقبال نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کی سیاست انتشار اور فساد کی سیاست ہے اور ملک عدم استحکام اور بے یقینی کی سیاست کا متحمل اب نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اور عدلیہ فیصلہ کر لیں کہ ملک کو مذاکرات اور امن سے آگے لے کر جانا ہے یا انتشار پھیلانا ہے۔ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ چکی ہے۔ دوسری جانب بانیے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے لیے تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو دوستو اجازت دے دی ہے۔ جنوبی غزہ پٹی میں صہیونی فوج کی ایک فوجی گاڑی میں دھماکے اور 8 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی خبریں مل رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ جنوبی غزہ میں صہیونی حکومت کی ایک فوجی گاڑی پر ایک میزائلی حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں گاڑی دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ فلسطینی استقامت کی اس کارروائی میں 8 اسرائیلی فوجی جو گاڑی میں دوستوں موجود تھے جل کر ہلاک ہو گئے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے تمام یورپی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں غزہ میں جنگ روکنے کے لیے اسپین کی کوششوں اور یورپی ممالک کی طرف سے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس پریس کانفرنس میں صدر رجب طیب اردوان نے بھی اسپین کی جانب سے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو اہم قرار دیا۔ مئی کے اواخر میں اسپین نے ہمدردی میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا، ایک ایسا عمل جس نے صہیونیوں کو دوستوں غصہ دلا دیا تھا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے نان فائلرز کے فون انٹرنیٹ پر 75% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے اور تنخواہ دار طبقے پر شرح کم کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ تاہم 1 جولائی سے پراپرٹی پر 15% کیپٹل گین ٹیکس عائد کرنے اور ٹیکس وصولی کے لیے پارلیمنٹیرین کو ریکارڈ ناظرہ کو دینے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ چیئرمین ایف بی آر کا کہنا ہے کہ نان فائلر پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح بھی زیادہ ہے۔ نان فائلر کی موبائل سم اور بزنس کو بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کی معروف صحافی اور لکھاری اروندھتی رائے کے خلاف مودی سرکار نے دوستوں تقریب کاری کے قوانین کے تحت مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی۔ بغاوت کے الزامات سے متعلق غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام کے ایکٹ UAPA کے ایک سیکشن کے تحت مقدمہ چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ UAPA ایکٹ کے تحت کسی بھی الزام پر کسی بھی شخص کو 180 دنوں تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ 2019 میں متعارف کروائے گئے اس سیاہ قانون کے تحت
اسی سال 2000 کے قریب افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ 62 سالہ اروندھتی رائے نے 14 سال پہلے نئی دہلی میں کشمیر پر ہونے والے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مقبوضہ وادی کبھی بھی انتظامی طور پر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں رہا۔ یہ تقریب کشمیر سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی قانون کے سابق پروفیسر شیخ شوکت حسین نے منعقد کی تھی، جس کے بینرز پر آزادی واحد راستہ لکھا ہوا تھا۔ اروندھتی رائے کے ساتھ پروگرام کے آرگنائزر شیخ شوکت حسین کے خلاف بھی مقدمہ چلایا جائے گا۔ اروندھتی رائے انعام یافتہ ناول نگار بھی ہیں، جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والی متنازع پالیسیوں اور قوانین پر کھلے عام تنقید کرنے کے لیے بھی شہرت رکھتی ہیں۔ عید کے پہلے روز موسم شدید گرم ہوگا، جبکہ دوسرے روز پنجاب، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارشوں کی دوستوں پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عید کے دوسرے روز اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ میں بارشیں ہوں گی، جبکہ عید کے تیسرے روز بارشوں کا سلسلہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں پہنچ جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مون سون کی بارشیں اس سال جون کے آخری ہفتے میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ جون کے آخری 3 دنوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں۔ ملک میں بارشوں کے باعث ندی نالوں اور دریاؤں میں سیلاب کا خدشہ بھی موجود ہے۔ پاکستانی اداکاروں نے سانگڑ میں ظالم وڈیرے کے ہاتھوں اونٹ کے ساتھ پیش آنے والے دلخراش واقعے پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ سندھ کے علاقے سانگڑ میں اپنی زمینوں میں داخل ہونے والے ظالم وڈیرے نے ملازمین کے ہمراہ اونٹ کو بہیمانہ تشدد کے بعد اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ گزشتہ روز اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں اونٹ کو بلبلاتے اور روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اونٹ کے مالک نے بھی کٹی ہوئی ٹانگ اٹھا کر پریس کلب سانگڑ پر شدید احتجاج کیا۔ اس دلخراش واقعہ پر جہاں اونٹ کا مالک غم میں مبتلا ہے، تو وہیں پاکستانی اداکاروں کی جانب سے بھی ظالم وڈیرے کے دردناک رویے پر شدید غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ دنیا بھر کے مسائل پر بات کرنے والے اپنے ملک کے مسائل پر کب بات کریں گے۔ اداکاروں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ انسانیت کہاں ہے۔ اداکاروں کا کہنا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ انسان اس سے زیادہ بے حس نہیں ہو سکتا۔ کئی اداکاروں نے دوستو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم یہاں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے، اور کئی اداکاروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کتنی ظالم جگہ ہے جس کا ہم حصہ ہیں۔ موٹاپے سے نجات حاصل کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، تاہم اب سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں موٹاپے اور شادی کے درمیان ایسا دلچسپ تعلق دریافت کر لیا ہے کہ آپ صرف شادی کر کے موٹاپے سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس تحقیق میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے 200 سے اوپر لڑکے لڑکیوں پر تجربات کیے جو عمر کی 20 کی دہائی میں تھے۔ اس تحقیق کے نتائج میں معلوم ہوا کہ شادی کرنے سے لوگوں کو موٹاپے سے نجات حاصل کرنے کی ترغیب ملتی ہے، اور ان کے وزن میں شادی کے چند ماہ کے اندر ہی واضح کمی ہو جاتی ہے۔ بلکہ دوستو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ شادی کے بعد موٹاپے میں کمی نہیں بلکہ موٹاپا بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ شادی مرد و خواتین کے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لاتی ہیں۔ وہ زیادہ صحت مندانہ خوراک کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور مرد کو شریک حیات کی سپورٹ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شریک حیات کی سپورٹ سے نہیں بلکہ اس کے خوف سے بھی آدمی پتلا ہو سکتا ہے۔ بہرحال دوستو سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شادی شدہ لوگوں کا طرز زندگی ایسا ہو جاتا ہے کہ موٹاپا ان سے دور رہتا ہے۔ چائنا میں یغور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے متعلق معلومات امریکہ اور برطانیہ کو کس نے دی؟ جاپانی اخبار جاپان ٹوڈے نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ یہ معلومات جاپان نے امریکہ اور برطانیہ تک پہنچائی اور ثبوت مہیا کیے کہ کس طرح چینی حکومت یغور مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔
ان کی نسل کشی کر رہی ہے اور زبردستی ان کے مذہبی عقائد ختم کروا رہی ہے۔ جاپان اپنی اتحادیوں کے ساتھ کافی عرصے سے چائنا میں مسلمانوں پر ہونے والے تشدد کی تفصیلات شیئر کرتا آ رہا ہے۔ چائنا کے حراستی مراکز جن میں لاکھوں مسلمانوں کو دوبارہ تعلیم کے نام پر قید رکھ کر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی تفصیلات اور ثبوت بھی جاپان ہی نے امریکہ اور برطانیہ کو دیے تھے۔ ان ممالک کے علاوہ آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ کو بھی جاپان ہی یہ انٹیلیجنس معلومات دے رہا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔